امام صاحب کو نکال دیا گیا۔ امام صاحب نے خود اس بات کو پوسٹ کیا اور اپنی زبانی پیش کی۔ ان کی آواز سن کر کے دوستو ہر انسان کو رونا آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک امام صاحب کی درد بھری باتیں لے کر کے آیا ہوں۔ وہ امام صاحب جو دین کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو نیک راہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو نیک راستہ دکھاتے ہیں، جبکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اور انبیاء کے بعد اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوں گے، یعنی ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہ ہوں گے۔ انسانوں کو، لوگوں کو جو نیک راہ دکھائیں گے، ہدایت دکھائیں گے، وہ ہمارے علماء ہوں گے۔ بے شک آج ہمارے علماء بہت ہی کام انجام دیتے ہیں، جو کہ لوگوں کو اللہ اور رسول کی باتیں بتاتے ہیں اور انسانوں کو نیک راہ دکھاتے ہیں اور ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں۔ دراصل بات دوستو، آپ جو اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بات ایسی ہے کہ یہ جو امام صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی زبانی بڑی ہی درد بھری زبانی ہے، ان کی آواز بڑی ہی درد بھری آواز ہے۔ میں بتا دوں دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ امام صاحب ایک مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شادی تھی اور اس شادی میں امام صاحب کو نکاح پڑھانے کی دعوت ملی تھی۔ یہ امام صاحب دعوت میں گئے اور وہاں پر کیا دیکھا کہ ڈھول تاشے اور ڈی جے بج رہے ہیں، جیسا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے مسلمان کی شادی نہیں ہے، غیر مسلم کی شادی ہے۔ ناچ کر رہے ہیں عورت مرد سب مل کر کے، یعنی ہمارے قوم سے ہٹا ہوا کام ہو رہا تھا، بے سنت ہو رہا تھا۔ امام صاحب کو برداشت نہ ہوا، امام صاحب نے منع کیا اور منع کرنے کی کافی کوشش کی، اور لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ اس بات پر امام صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کیا، اور محلے کے جو کچھ نوجوان تھے، کچھ لچے لفنگے تھے، انہوں نے امام صاحب کو نکالنے کی بات کر دی، ان سے لڑائی کی اور کچھ زور و زبردستی کی، اور سیکریٹری سے، صدر سے بول کر کے امام صاحب کو نکال دیا گیا۔ امام صاحب نے خود اس بات کو پوسٹ کیا اور اپنی زبانی پیش کی۔ ان کی آواز سن کر کے دوستو ہر انسان کو رونا آ جائے گا، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا ہوں، اس لیے کہ کچھ ویڈیو ایسی ہوتی ہے جو کاپی رائٹ مار دیتی ہے۔ دوستو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ویڈیو چل رہی ہے، لیکن وائس اوور نہیں کروں گا اس کا، اس لیے دوستو کہ کاپی رائٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور میں رہتا ہوں وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلہ میں ایک گاؤں ہے، وہاں ایک امام صاحب رہتے تھے جو ہمارے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا اور ہمارے ساتھ رہنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ وہ امام صاحب کو ایک چھوٹی سی بات پر اسے نکال دیا گیا، جبکہ نہ امام صاحب کی کوئی خطا نہ کوئی غلطی، اور بغیر غلطی کے لیکن وہاں کے سیکریٹری نے اسے نکال دیا گیا۔ دراصل بات دوستو یہ ہے، وہ امام صاحب گھر گئے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے امام صاحب کے پاس بچے پڑھ رہے تھے۔ پڑھنے کے دوران ایک بچے نے قرآن شریف شروعات کرنا چاہا اور 400-500 روپے مانگ کیا نذرانہ امام صاحب نے۔ تو جو اس بچے تھے، بچے کے گھر والے نے کہا کہ نہیں، میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں 100 ہی روپیہ دوں گا، جبکہ قرآن شریف کی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں آج کے دور میں ہر انسان کے پاس کھانے کے روپے ہوتے ہیں، پینے کے روپے ہوتے ہیں، شراب دارو ادھر ادھر اڑانے کے روپے ہو جاتے ہیں، لیکن امام صاحب کو دینے کے لیے 100 200 300 روپے نہیں ہوتے ہیں۔ مچھلی کھا لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، کئی روپے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن امام صاحب کی باری آتی ہے تو اسے روپے نہیں ہوتے ہیں۔ دوستو دراصل بات ایسی ہی ہے کہ امام صاحب نے نذرانہ مانگ کیا کہ مجھے 400-500 روپے چاہیے، کیونکہ میں نے بچے کو محنت سے پڑھایا ہے اور قرآن شریف یہ شروعات کر رہے ہیں۔ بالکل دوستو، ہر امام صاحب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے، میں پڑھایا ہوں، میرے بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف شروعات کر رہے ہیں، اور ان کے گھر والے مجھے اچھے خاصے روپے دیں گے۔ دراصل بات یہی ہے کہ امام صاحب نے مانگ کیا، لیکن ان کے گھر والوں نے دینے سے انکار کیا کہ میرے پاس اتنے روپے نہیں ہیں، کہاں سے میں 400-500 دوں گا۔ 100 روپے بھیجا، لیکن امام صاحب نے 100 روپے منع کیا، صرف منع ہی کیا، اور بچے کو قرآن شریف شروعات کروا دیا، اور امام صاحب 2 دن کے بعد گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد بات اور سیکریٹری نے امام صاحب کو فون لگایا اور اسے فون پر ہی حساب و کتاب دے دیا۔ دوستو میں بتانا چاہوں گا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فون پر نہ حساب و کتاب کیا جاتا ہے، نہ کسی کو درخواست دیا جاتا ہے، بلکہ اگر آپ کو نکالنا ہی تھا تو اسے 1 ہفتہ 10 دن پہلے بتاتے آپ، یا پھر ان کی بغیر غلطی کی آپ کو نکالنا نہیں چاہیے، بغیر کوئی امام کی، بغیر کوئی خطا کی، جبکہ امام کا بھی دوستو دل ہوتا ہے۔ ایک تو آپ دوستو ایک امام کی درد بھری آواز کو آپ لوگوں تک میں پہنچانا اس لیے چاہا کہ آپ کو آپ ساتھ دیجئے۔ امام صاحب کا روپے کم ہے، تنخواہ کم ہے، تو تنخواہ آپ بڑھائیے، اور اس طرح امام کو نہ ستائیے، اس طرح امام کو تکلیف نہ دیجیے۔ کوئی گھر چلے جائیں، اسے آپ نکال دیں، اس کے درخواست کر دیں، اسے آپ حساب و کتاب کر دیں۔ دوستو آپ کے علماء ہیں، آپ کے امام ہیں، ان کی عزت آپ کا فرض ہے، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان سے محبت کریں،
اور دوستو یہی علماء ہے، یہی امام صاحب ہے جو دین پھیلاتے ہیں، جو بچوں کو دین سکھاتے ہیں، حدیث و قرآن کی باتیں سکھاتے ہیں۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ امام صاحب ہمارا سر کا تاج ہوتا ہے، اور امام صاحب ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح کے خدا را امام صاحب کو تکلیف نہ دے اور اللہ سے ڈریے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد اب ہمارا جو علماء آئیں گے، جو ہمارے قوم کے عالم آئیں گے، جو علماء آئیں گے، وہی دین پھیلائیں گے، وہی نیک راہ دکھائیں گے۔ دوستو آپ امام صاحب کے ساتھ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ ہر شخص اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ امام کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ امام کا تنخواہ بڑھائیں، امام کو تکلیف نہ دیا جائے۔ دوستو آپ کا کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور فرمائیے گا، اور مجھے بھی کافی تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی میں باتیں سنتا ہوں۔ دوستو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو ضرور دوستو شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں آپ کا کیا رائے ضرور فرمائیے گا۔